اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کے اس پاکیزہ سلسلے میں بہت ہی اہم مسائل جن کا تعلق رمضان کے فرض روزوں سے ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کل وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جن کاموں سے، جن باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، فاسد نہیں ہوتا۔ آج بہت اہم مسائل ہو گئے کہ کن باتوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کن کاموں سے، کن باتوں سے، کیا کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں کہ جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن سے صرف روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ وہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر وہ کام کر لیا روزے میں تو پھر بڑی سخت سزا ہے، اس میں روزہ تو ٹوٹے گا لیکن اس ایک روزے کے بدلے مسلسل 60 روزے رکھنا پڑیں گے۔ جی ہاں، جسے کفارہ کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں مسائل سننا بہت ضروری ہے، اور بار بار سنیے تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے اور غلطی نہ ہو۔ تو آج میں صرف وہ چیزیں بتاؤں گا کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر رمضان کے بعد جب آپ کو وقت ملے، جتنا روزہ آپ کا ٹوٹا، 1 2 3 جو بھی روزے آپ کے چھوٹے ہیں، تو اتنے ہی آپ کو رکھنا پڑے گے۔ اسے کہتے ہیں صرف قضا، روزے کی قضا۔ قضا کے معنی ہوتے پورا کرنا۔ روزہ قضا کرنے کے معنی یہ ہے کہ اگر اس کا ایک یا کئی روزے چھوٹ گئے تو اس کو صرف ایک یا جتنے روزے چھوٹے ہیں رمضان کے بعد اتنے ہی پورے کرنا ہے، اتنے ہی روزے رکھنا ہے۔ تو آج صرف قضا کن صورتوں میں کرنا پڑتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، اور آئندہ کل قضا بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بدلے، اس ایک روزے کے بدلے 60 روزے کفارے کے طور پر رکھنا پڑتے ہیں۔ وہ صورتیں بتاؤں گا، وہ بڑی ڈینجر صورتیں ہیں، اس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے آئیے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا کرنا پڑتی ہے وہ شکلیں سن لیجئے۔ نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کچھ ڈال دیا اور وہ حلق سے اتر گیا۔ زبردستی۔ اب آپ بولیں گے ایسا تھوڑی ہوتا ہے مفتی صاحب، ہوتا ہے۔ ہمارے اس پیارے ملک میں بھگوا آتنکوادیوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ کچھ مسلمانوں کو پکڑ کر باقاعدہ ان کے منہ میں روٹی ڈالی، ان کو پانی پلایا، اور جان بوجھ کر شرارت کرتے ہوئے ان کا روزہ توڑوایا۔ جی ہاں، تو ہے ہمارے ایسے بھگوا آتنکوادی، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی شکل میں اگر کسی نے زبردستی ہمارے منہ میں کچھ ڈال کر ہمارا روزہ توڑوایا تو ہم نے نہیں توڑے، اس لیے ہم کو یہ ایک ہی روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا، قضا کرنا پڑے گا۔ دوسری شکل، روزہ یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، مگر کلی کرتے وقت ارادے کے بغیر بے احتیاطی میں پانی حلق کے نیچے اتر گیا۔ معلوم ہے کہ میرا روزہ ہے، کلی کر رہا تھا، زیادہ غرارہ کر رہا تھا،
اور ارادہ نہیں تھا کہ پانی میں پیوں، ارادہ نہیں تھا ایسا، لیکن پانی حلق کے نیچے اتر گیا، تو ایسی شکل میں بغیر ارادے کے پانی نیچے اتر گیا ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ روزے میں غرارہ نہیں کرنا، جی ہاں، بار بار ناک پہ پانی نہیں چڑھانا، لیکن چلیے اب کر رہا تھا کلی بغیر ارادے کے، ارادہ نہیں تھا پانی پینے کا، مگر حلق کے اندر پانی اتر گیا، تو ایسی شکل میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی، یعنی بعد میں رکھنا پڑے گا۔ نمبر 3، قصدن یعنی جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کرنا، یا منہ میں ذرا سی قے آئی اور اس کو نگل جانا، یہ دونوں شکلوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ جان بوجھ کر قے کرنا یعنی آ نہیں رہی تھی، بس تھوڑا سا ہلکا سا متلا رہا تھا دل، اور جان بوجھ کر قے کر رہا یا حلق میں انگلی کر رہا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا تھوڑی سی قے آ گئی تھی منہ میں اور واپس اس نے اندر نگل لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 4، جو چیزیں کھائی نہیں جاتی، مثلا کاغذ، کنکری، مٹی، کوئلہ، یہ چیزیں کھانے کی نہیں ہیں، مگر ان کو قصدن نگل جانا، جان بوجھ کر ان کو نگل گیا، تو اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اتنا ہی روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ نمبر 5، دانتوں میں روٹی کا ٹکڑا یا گوشت کا ریشہ رہ گیا، اور صبح کے بعد اس نے خلال کیا، اس کو نکالنے کی کوشش کیا، لیکن وہ حلق سے نیچے چلا گیا، تو اگر یہ ٹکڑا چنا جو آتا ہے، چنے سے چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر چنے سے بڑا تھا یا اس کے برابر تو پھر روزہ قضا کرنا چاہیے، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم اس صورت میں ہے جب منہ کے اندر سے ہی نکل جائے، لیکن اگر منہ کے باہر نکال کر پھر اس کو نگل لیا تو وہ ٹکڑا چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی۔ نمبر 6، کان میں تیل ڈالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ ناک سے کوئی چیز سڑک لینا اور وہ حلق سے نیچے اتر جائے، ناک سے سڑکا اور وہ حلق کے نیچے اتر گئی، تو اس سے بھی روزہ بعد میں قضا کرنا پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانت سے نکلے ہوئے خون کو اگر وہ تھوک سے زیادہ ہو، اگر اس کو نگل گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنا پڑے گی۔ بھولے سے کچھ کھا پی لیا، بھولے سے، اس کے بعد یہ سوچ کر کہ اب تو روزہ میرا ٹوٹ ہی گیا، پھر دوبارہ کچھ کھا لیا، یہی سوچ کر کہ روزہ تو میرا ٹوٹ گیا، پھر اور کچھ کھا لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا کرنی پڑے گی، اتنا ہی روزہ۔ اچھا، نمبر 10، صبح صادق کے بعد، صبح صادق ہو گئی یعنی سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ خیال کر کے سحری کھا لی کہ ابھی تو وقت باقی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں رہے گا، بعد میں روزہ قضا کرنا پڑے گا۔ غروب آفتاب سے پہلے یعنی ابھی سورج غروب نہیں ہوا اور اس خیال سے روزہ افطار کر لیا کہ سورج تو غروب ہو چکا ہے، ڈوب چکا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں 5-7 منٹ باقی تھے، سورج ڈوبا نہیں تھا، افطار کا وقت نہیں ہوا تھا، تو وہ روزہ اس کا چلا گیا، ختم ہو گیا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ نمبر 12، رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ کسی نفل یا واجب روزے کو قصدن توڑ دیا، رمضان شریف کے روزے نہیں، رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ کوئی نفل روزہ رکھا تھا لیکن جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی، یعنی ایک روزہ پورا رکھنا پڑے گا۔ نمبر 13، دوپہر کے بعد روزے کی نیت کرنا، دوپہر کے بعد یعنی اب 12-1 بج گئے اور پھر روزے کی نیت کر رہا، تو اس میں بھی روزہ نہیں رہے گا، ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان تمام صورتیں جو شکل میں نے آج بتایا، اس میں ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ بعد میں قضا رکھنا پڑے گا۔ بہت اہم مسائل تھے، آئندہ کل اب میں وہ مسئلے بتاؤں گا
جس میں قضا بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی جو روزہ ٹوٹا وہ ایک روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور اس ایک کے بدلے میں جو ٹوٹا ہے اس ایک کے بدلے میں مسلسل ٹو بی کنٹینیو بڑی سزا ہے، 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں، اسے کہتے ہیں کفارہ۔ تو بہت دھیان سے یہ مسائل سنیں اور دوسروں تک بھی ان کو پہنچائے۔ اگر دوسروں کا بھی روزہ ٹوٹنے سے بچ گیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔